اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے جسے ترتیب مصحفی کہا جاتا ہے، پہلے نمبر کی صورت ہے، اس سے پہلے اور کوئی صورت نہیں۔ اب جب اس سے پہلے کوئی اور صورت نہیں تو یہاں پر جوڑ یا مناسبت بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، علماء کرام اس کی جگہ سورۃ فاتحہ کے جو فضائل ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ سورۃ فاتحہ کے فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی اور شافی ہے کہ جس قدر صحیح روایات سورۃ فاتحہ کے فضیلت کے متعلق موجود ہیں، اس قدر دوسری کوئی صورت کے لیے موجود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ فضیلت پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو بہت زیادہ تفصیل ہوگی، لیکن میں قدر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں گا جو سورۃ فاتحہ کے فضیلت کے متعلق ہوں گے۔ ان میں سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ جو ہیں یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ جیسی سورت اللہ نے نہ تورات میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں نازل فرمائی، نہ زبور میں نازل فرمائی، اور نہ قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے۔ پھر اسی طرح تیسری حدیث جو بخاری کے اندر موجود ہیں، سعید ابن معلیٰ کے حوالے سے لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں آپ کو ایک اعظم صورت نہ سکھاؤں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہی قرآن کریم کی اعظم صورت ہیں اور یہی سبع المثانی ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں قرآن کریم کی ایک اعظم صورت؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ مسجد سے ابھی باہر تشریف لے کے نہیں گئے ہوں گے، میں آپ کو وہ صورت بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ شروع کی، بلکہ حدیث کے اندر ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ نماز میں کون سی صورت پڑھتے ہو؟ کہا جی صورت فاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صورت ہے، اور ساتھ میں فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ اللہ نے تورات میں نازل فرمائی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، ولا مثلہا، اور نہ اس طرح کی صورت قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا یہی سبع المثانی ہیں اور یہی قرآن العظیم ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ اب ان 100 صحیفوں کا علوم جو ہیں وہ 4 کتابوں کے اندر، اور ان 4 کتابوں کا علوم جو ہیں وہ مفصلات کے اندر، جسے حوامیم کہا جاتا ہے، اور پھر اسی مفصلات کا جو علوم ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے اندر۔ اور جس نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی تو سمجھ لو کہ انہوں نے 104 کتابوں کا علم سیکھ لیا، 104 کتابوں کا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کس قدر بڑی صورت ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک حدیث میں کہوں گا کہ کافی ہیں کہ سورۃ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو بس یہی کافی ہو گئی نا۔ ہاں، اور اگر مزید تو اس قدر احادیث موجود ہیں کہ اس قدر احادیث کسی دوسرے سورت کے بارے میں موجود نہیں۔ یہ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، سورۃ فاتحہ کا دعویٰ۔ اب سورۃ فاتحہ کا دعویٰ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ فاتحہ کا دعویٰ ہے، یا مرکزی مضمون کہو یا موضوع کہو، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ اور اسی طرح تقسیم وغیرہ تو 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 مالک یوم الدین تک، دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک۔ یہ تقسیم ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 دعوی سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یوٹن خان والا ایاک نعبد نہ، صحیح ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن وہ والا نہیں۔ اور تیسری بات تقسیم سورت۔ سورت کتنے حصوں پر تقسیم ہے؟ 3 صورتوں پر۔ نمبر 1 الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک، دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک۔ آگے جاؤں؟ یہی کافی ہے۔ ہاں، اب پہلے حصے کے اندر اگر آپ غور کریں نا، اللہ کے 5 نام، کتنے نام؟ 5 نام۔ اس میں سے ایک نام اللہ کا ذاتی ہے، اللہ۔ باقی 4 نام جو ہیں وہ صفتی نام ہیں، جسے صفاتی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم، نمبر 4 مالک۔ صحیح ہے جی؟ اب دوسرے حصے کی طرف آ جائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
بندے کی عاجزی، بندے کی عاجزی، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، آپ کے بغیر نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے بغیر نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، ما فوق الاسباب۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب عاجزی ذکر ہو گئی نا تو اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بندے کی جو دعا ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، بندے کی جو دعا ہے نا اس کا تذکرہ، اہدنا الصراط المستقیم، مطالبہ یہی ہے۔ ہاں، اس کے بعد 3 جماعتوں کا تذکرہ۔ نمبر 1، صراط الذین انعمت علیہم، جسے منعوم علیہم کہا جاتا ہے۔ منعوم علیہم ان کو کہا جاتا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہو چکا ہو۔ اب انعام کن پر ہوا ہے؟ آگے موجود ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا۔ پہلی جماعت انبیاء کی، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی، چوتھی جماعت صالحین کی۔ منعوم علیہم، صحیح ہے نا؟ اب ایک بات کہوں، برا نہیں مانو گے، نماز میں باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ ہاں، یا یہ معنی انشاءاللہ معنی پر کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، چلائے رکھنا ہم کو سیدھے راستے پر۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں نا، اب انعام کن پر فرمایا؟ 4 پر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بطریقہ اولا صالحین کے اندر داخل ہیں۔ نماز میں تو دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں منعوم علیہم کے راستے پر چلائے رکھنا، تو منعوم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور نماز کے بعد، نماز کے باہر ان کی مخالفت۔ سورۃ فاتحہ پر تو یہی زیادہ زور دیتے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ چلو جی، ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی مانتے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن تفصیل اپنی جگہ انشاءاللہ کریں گے، زندگی رہی تو۔ سورۃ فاتحہ کے اندر تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو منعوم علیہم تو یہی 4 جماعتیں ہیں، انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہیں، شہداء کی جماعت ہیں، صالحین کی جماعت ہیں، اور صالحین کی جماعت میں امام ابو حنیفہ شامل، داخل۔ نماز کے اندر یہ ہو رہا ہے، نماز کے اندر یہ دعائیں ہو رہی ہیں، نماز کے باہر اسی امام ابو حنیفہ کی مخالفت۔ اب دوسری جماعت جو ہیں، کون سی جماعت ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم ہیں۔ اب یہ مغضوب علیہم کون سی جماعت ہے؟ جن پر غضب ہو چکا ہے، اور غضب کے اسباب کیا ہیں یہ الگ بات ہے، انشاءاللہ جب پہنچے گا اسباب ذکر کروں گا کہ غضب اس سبب سے، اس سبب سے، اس سبب سے۔ لیکن یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہود لے لو۔ اسی طرح تیسری جماعت جو ہیں وہ ضالین، کون سی جماعتیں؟ ضالین، گمراہ، مراد عیسائی، منافق وغیرہ یہ سارے آ گئے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہو گیا۔ پہلے حصے میں
اللہ کے 5 نام، دعوی صورت اور 5 نام، ایک نام ذاتی اور 4 نام صفاتی۔ اللہ ذاتی نام، رب، رحمان، رحیم اور مالک، یہ کون سے نام؟ صفاتی نام۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندے کی عاجزی، اور پھر تیسرے حصے میں اہدنا الصراط المستقیم، بندے کی جو دعا ہیں اس کا تذکرہ، اور ساتھ ساتھ 3 جماعتوں کا تذکرہ۔ کون کون سی جماعت؟ منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 دعوی، نمبر 3 تقسیم، اور نمبر 4 خلاصہ۔ آگے جاؤں یا یہی کافی ہے؟ مشکلات تو جب پڑھیں گے انشاءاللہ، امتیازات انشاءاللہ جب آئیں گے تو پڑھیں گے، صحیح ہے نا؟ ذہن میں یہ یاد رکھو، کتنے باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 دعوی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نمبر 3 تقسیمی صورت، نمبر 4 خلاصہ صورت۔ باقی انشاءاللہ جو امتیازات ہیں اس پر کل گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک آیات پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت، تمام صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، للہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو کہ رب ہے مخلوقات کا، ہو سکتا ہے اس میں ایک یہ آیات بھی پڑھ لیں، صحیح ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ کرام و شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء کرام کے لیے، طلباء کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دے۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی معافرت فرما دیں، اور جس قدر بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ و صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں، اپنے دین کا سچا سپاہی بنائیں، اپنے پیغمبر کا سچا عاشق بنائیں، اور سچا اور صحیح مسلمان بنائیں، اور ماں باپ کا تابعدار اور فرمان بردار بنائیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، بالخصوص مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہماری زبان پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا